ایک ہے میری اپنی ذات کے اعتبار سے عدل، ایک ہے دوسرے کے اعتبار سے عدل۔ میں اس کی مثال دینا چاہوں گا، جیسے یہ پینسل میری ہے، ایک بندہ اس کو اٹھا لیتا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مجھے ملنی چاہیے، عدل کا تقاضا ہے یہ میری ہے تو مجھے ملنی چاہیے۔ مگر حالت ایسی پیدا ہوگی کہ اگر میں اس کو وصول کرنے کے لیے کچھ ذرائع استعمال کرتا ہوں تو اجتماعی نظام کے اندر خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، اس موقع پہ جو رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ میرے اس انفرادی عمل کی وجہ سے ہے عدل، میرے اس انفرادی عمل کی وجہ سے اگر اجتماعی نظام کے اندر فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہے تو اب بندہ مومن احسان کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ بات جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اجتماعی نظام ٹھیک قائم کر لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض دفعہ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جناب میرا حق ہے میں تو وصول کروں گا، اور یہی تو اسلام ہے۔ بھی اسلام عدل بھی ہے، اسلام احسان بھی ہے۔ اب اس کی مثال میں دینا چاہوں گا آپ کو حدیث پاک سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فتح مکہ کے بعد آپ اپنے صحابہ کو، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرماتے ہیں حتیم کعبہ کے بارے میں۔ حتیم کعبہ کعبہ کا حصہ ہے باقاعدہ، بعد میں وہ چھوٹا رہ گیا اور باقی عمارت مکمل تعمیر ہو گئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کر دوں اور حتیم کو گرا دوں، دوبارہ اس کی تعمیر کر دوں، مگر میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میرے اس کام کی کرنے کی وجہ سے کہیں لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو جائے۔ ایک جائز کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اختیار نہیں فرمایا تاکہ اجتماعیت برقرار رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ ایک جائز کام کو اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ احسان کے حوالے سے ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی احسان کی، اور اس کی بہت ساری مثالیں روایات کے اندر ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر رمضان المقدس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھی جائے، افطاری کا وقت ہوتا اور افطاری کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشیاء پڑی ہوتی، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو اس وقت میسر ہوتی، ازواج مطہرات بھی پاس بیٹھی ہوتی، اور باہر سے کوئی ضرورت مند آ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے کا کھانا دوسروں کو فراہم کر دیا کرتے تھے۔ یہ احسان کا پہلو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، احسان کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اجتماعی نظام حیات کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ عدل کو بھی اختیار کرے اور احسان کو بھی اختیار کرے۔ عدل کے تقاضے کچھ اور ہیں، احسان کے تقاضے کچھ اور ہیں، مگر سب سے زیادہ جس چیز کی بنیاد پر اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے وہ ہے احسان کا نظام۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی اجتماعیت کے لیے، انسانوں کو جوڑنے کے لیے، انسانوں کے درمیان محبت کو قائم کرنے کے لیے، انسانوں کے درمیان سے فتنے اور فسادات کے خاتمے کے لیے جو بندہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محسنین کے درجے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہی روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ روزے کے اندر کھانا سامنے ہے، ہم نہیں کھاتے،
پانی سامنے ہے ہم نہیں پیتے، اور اس کے علاوہ اپنے جسم کی خدمات بھی پیش کرتے ہیں، مال کی خدمات بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری طبیعتوں میں یہ شعور پیدا فرما رہا ہے کہ تم اپنا اگر کھانا چھوڑ کر دوسروں کو دے دیتے ہو تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی کیفیت عطا فرمائے گا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجتماعی نظام حیات کی جو سب سے پہلی اکائی ہے وہ خاندان کو مضبوط کرنا، اور خاندان مضبوط کب ہوگا؟ جب خاندان میں عدل ہوگا، خاندانوں میں احسان کا پہلو ہوگا۔ تیسری بات جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی روشنی میں ہمیں عطا فرمائی کہ تقوی سب سے پہلا کیا ہے کہ عدل کا نام ہے، کہ معاشرے میں عدل قائم کیا جائے، عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے تو ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ احسان کی کیفیت اپنی طبیعت میں پیدا کی جائے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ خاص طور پر ماں باپ، سگے بھائی بہنیں، ان کی اولادیں، چچا تایا خالہ اور اس کی آگے اولادیں، ان رشتوں کا خیال رکھنا کہ ان کے درمیان لڑائی سے بچنا، جھگڑے سے بچنا، جو ان کے حقوق ہیں ان کا خیال کرنا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اب اس کو تقوی کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جملوں سے ہماری اس کیفیت کو بھی دور کیا گیا۔ مثلا سگے بھائیوں کے بارے میں عموماً ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے شرکے کا، کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ بھائی کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ شریک ہے۔ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ اب یہ جو شرکے کا تصور دیا جاتا ہے یہ تقوی کے خلاف ہے۔ متقی لوگ شرکے کا تصور نہیں دیتے، متقی لوگ محبت کا تصور دیتے ہیں۔ متقی لوگ جائیدادوں پہ نہیں لڑتے، متقی لوگ اپنا دے کر بھی لوگوں کو سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی علامات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کی ہے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں، تو اب مدینہ کے لوگوں کا اثار اور جذبہ دیکھیں کہ اپنی آدھی آدھی زمینیں اور جو یہاں پر سروسز ان سے ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری مہاجرین کو پیش کر دیتے۔ حالانکہ زمینیں ہیں، سارا کچھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جہاں پر اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے وہیں پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جہاں پہ اجتماعی نظام قائم نہیں ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، جہاں پہ اثار کا جذبہ نہیں ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اب گھروں کی اجتماعیت کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ باپ، ماں، اولاد اور گھر کے ملازم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 جو رشتے ہیں جب آپس میں یہ مضبوط ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو تقوی کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے۔ ماں اور باپ آپس میں ٹھیک ہیں۔ ہمارے مرشد گرامی ڈاکٹر مظفر علی شاہ صاحب کے پاس جب بھی کوئی میاں بیوی آتے ہیں اور آ کے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، بچے درست نہیں ہو رہے، فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، تو آپ ایک سادہ سا جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور بڑے پیار سے فرماتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پہ خود رحمت نازل کرنا شروع کر دے گا۔ میاں اور بیوی اگر آپس میں ٹھیک ہیں تو اللہ کی رحمت خود بخود آئے گی۔ اب اس سلسلہ کے اندر ایک مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اجتماعی امور کو سیکھے۔ بحیثیت شوہر میرے کیا فرائض ہیں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ عورت یہ سیکھے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔
والدین اور اولاد کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اب جب سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے حقوق سیکھیں گے، قبیلہ اپنے حقوق سیکھے، قوم اپنے حقوق سیکھے، وطن کے معاملات کی سطح پہ ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ سیکھنا، ریاستوں کے حقوق کو جاننا، جب بندہ تمام حقوق کو جان کر اس کے مطابق اجتماعی نظام کو قائم کرے گا تو اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ کوئی نمازیں خاص پڑھنے کا نام نہیں کہ محض نمازیں پڑھیں تو تقویٰ ملے گا، یا تسبیحات کرنے سے تقویٰ ملے گا، یا زیادہ لمبے لمبے نوافل پڑھنے سے تقویٰ ملے گا۔ تقویٰ بنیادی طور پر لوگوں کے درمیان اجتماعیت قائم کرنے کا نام۔ قرآن کی روشنی میں وہ بندہ بہت بڑا متقی ہے جو لوگوں میں محبت قائم کرتا ہے، لوگوں کے لیے پیار بانٹتا ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ دنیا اور آخرت میں آسانی چاہتے ہیں، اپنے دل کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھیں، یسروا ولا تعسروا۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں نے لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، میری وجہ سے لوگ کتنے مشکل میں ہیں۔ آج آپ لوگوں کو مشکل میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو مشکل میں ڈال دے گا۔ اور یہ باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، یہ کام ایسے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت بھی نہیں کرتے، ہمارا انداز بڑا مختلف ہے۔ تقویٰ کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ کسی کی چیز اٹھا لے یا خود بھی گری پڑی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، چلو اٹھا لو، چلتا ہے کوئی بات نہیں۔ بیٹا کسی کی زمین سے آلو اٹھا کے لے آیا، ہم نے نہ پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے لے کے آئے ہو، کس کی زمین سے لے کے آئے ہو، کس سے پوچھا ہے۔ بچہ اگر کوئی بری حرکت کرتا ہے تو ماں باپ اس پہ سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ آپ اندازہ لگائیں، ملیشیا کے اندر ایک بڑا خوبصورت نظام ہے اس حوالے سے تربیت کا۔ بچوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی کی چیز پر تمہارا حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی چیز بھی لاوارث مل جائے تو بڑا مشکل ہے دوبارہ اس کو تلاش کرنا۔ آپ کی چیز کوئی راستے میں گر گئی، بٹوا گر گیا، آپ کی وہاں پر کوئی کپڑا گر گیا یا اس کے علاوہ کوئی چیز گر گئی، تو عموماً ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ شاید وہ چیز ہمیں مل جائے، مگر وہاں پر تربیت باقاعدہ کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اب وہاں پر ایک مثال ہے وہاں کے اداروں کے اندر کہ بہت سارے غریب بچے بھی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ اب وہ اپنی کمائی کا ذریعہ کیسے بناتے ہیں؟ گھر سے چیزیں بنا کے لاتے ہیں، اپنی یونیورسٹی یا ادارے کے اندر ایک میز پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی قیمت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ کوئی دکاندار نہیں کھڑا ہوا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور اس باکس کے اندر آپ نے اس کی قیمت کو ڈال دینا ہے۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہاں سے اٹھاتا ہے اور اتنی رقم جو ہے وہ اس باکس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعد لوگوں نے جنہوں نے اپنے صحت نامے لکھے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض دفعہ جب وہ باکس پیسوں کا بھر جاتا تو لوگ اس باکس کے قریب باہر پیسے رکھ دیتے، مگر اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا اس باکس کے اوپر کہ اگر تم یہاں میری چیز کی قیمت ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تو تمہیں ضرور ادا کرنی پڑے گی، قیامت کے دن تو تمہیں ضرور ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ہے تقوی کا ماحول بنانا، کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہے، مگر ہم یہ ماحول پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات اللہ کا ڈر اور خوف، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اجتماعی نظام آپ کا بہتر ہو،
ہمارے گھروں میں محبت ہو، علاقوں میں محبت ہو، فساد پیدا نہ ہوں، جھگڑے پیدا نہ ہوں، تو اس کی بھی سب سے پہلی اکائی وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور رزق حرام باغیانہ سوچ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب یہ بات واضح ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حاصل کر رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی ذات سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغاوت کر رہا ہے وہ لوگوں سے بھی بغاوت کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو بندہ یہ چاہتا ہے اور جو قوم، جو قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان واقعتاً اجتماعی نظام قائم ہو، وہ رزق حلال کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں، حرام کی طرف نہ بڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، خود بھی حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ حرام نسلوں کو برباد کرتا ہے اور نسلوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی، نسلوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی، جس کی ایک بڑی مثال وراثت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے فیصلے کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حرام حرام ہے، تو ہمارے اندر کیوں نہیں جرت یہ پیدا ہوتی کہ ہم اپنے اوپر سے حرام کا بوجھ ہٹا دیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس علم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ وراثت کا علم سیکھو، وراثت کا علم سیکھو اور پھر لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ وراثت کے علم سے جہالت کی وجہ سے حرام نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ باپ دادا پردادا سے وراثت ہی تقسیم نہیں ہوئی، وہ آگے بڑھی، وہ پھر آگے بڑھی، وہ پھر آگے بڑھی، کسی کو خیال نہ آیا کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اور اس معاملے میں مخلص ہیں کہ ہمارا اجتماعی نظام ٹھیک ہو، امن عامہ کا قیام ہو، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ رزق حلال کے لیے اپنی جد و جہد تیز کر دیں، فیصلے کریں، کچھ بڑے فیصلے کریں۔ چند باتیں ہیں جو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، مثلا جو 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہیں، طے کریں اس رمضان المقدس کے مہینے میں کہ میں نے عدل کے ساتھ زندگی بسر کرنی، ظالم نہیں بننا، ظلم نہیں کرنا، ظلم کی بات سے رکنا ہے، ظالم کی حمایت نہیں کرنی۔ پہلا اصول یہ بنا لیں۔ نمبر 2، احسان کا پہلو اختیار کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں سے شفقت کرنا سیکھیں۔ تیسری بات، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں۔ چوتھی بات، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ، طے کر لیں آج سے کہ میں نے بے حیائی کے کام کے قریب ہی نہیں جانا۔ بڑے بھی طے کر لیں، نوجوان بھی طے کر لیں کہ میں نے کسی قسم کی بے حیائی کی طرف نہیں جانا، کیونکہ بے حیائی ایسی کیفیت ہے، آپ اندازہ لگائیں، بے حیائی، جو بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، جو بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا حیا کے بارے میں، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نصیحت نہ کر، یہ بے حیا ہے، اور بے حیا پر کسی قسم کی نصیحت ہی اثر نہیں کرتی، یعنی جو حیا کی چادر ہی اتار چکا ہے۔ اندازہ لگائیں، لہذا اللہ سے حیا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں حیا کی کیفیت عطا فرما دے، آنکھوں کا حیا، کانوں کا حیا، زبان کا حیا۔ جو اللہ کا حیا نہیں کر رہا وہ میرا اور آپ کا کیسے حیا کرے گا؟ جو اللہ کا باغی ہے وہ میرے اور آپ سے کیسے محبت اور اخلاص پیدا کر سکتا ہے؟ لہذا ایک بات کہ بے حیائی سے رکنا، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور ہر وہ کام جو برا ہے، جو تمام ملتوں میں برا رہا۔ جھوٹ برا ہے، تمام ملتوں میں برا ہے، جھوٹ سے رک جائیں۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے فراڈ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ برے کام ہیں، ان سے رک جانا، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر آخری بات جو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے، والبغی، اور بغاوت سے رکنا۔
جب یہ 6 چیزیں بندے کی طبیعت میں پیدا ہو جائیں تو پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ گناہوں سے جھجک محسوس ہونے لگتی ہے کہ یار یہ بھی گناہ ہے میں نہیں کروں گا، یہ بھی گناہ ہے میں نہیں کروں گا، یہ بھی گناہ ہے میں نہیں کروں گا۔ اس بات کو توجہ سے سیکھیں، سمجھیں، تہیہ کریں۔ کچھ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، میں اپنی جگہ پر اور آپ ہر بندہ اپنی جگہ پہ انفرادی سطح پر اس مہینے میں کچھ فیصلے کرے۔ یہ بھی ایک شعب ہے، قبیلہ ہے، مختلف قوموں کے افراد یہاں پہ رہتے ہیں، آپس میں محبت اور اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ سچی محبت، سچا عشق، سچا پیار، یہی ہماری طبیعتوں کے اندر ایک تقویٰ کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا ابھی 28 دن یا 27 دن باقی ہیں، ہر آنے والے دن کے اندر اپنی طبیعت میں بہتری لائیں، طے کریں۔ باتیں تو بڑی کی جا سکتی ہیں، مگر آج سے آپ عمل شروع کریں۔ آج یہ تہیہ کریں کہ میں نے عدل و انصاف کا بول بالا کرنا، احسان کے پہلو کو اختیار کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر بے حیائی کی ہر بات سے رکنا ہے، میں نے منکر سے رکنا ہے، بغاوت سے رکنا ہے۔ یہ 6 باتیں ہی اگر ہماری طبیعت میں پیدا ہو گئیں تو یقین جانیں اللہ کی رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی، ہمارے دلوں کے اوپر بھی، ہمارے گھروں کے اوپر بھی، ہمارے علاقوں کے اوپر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا